میرا نام سمیرہ ہے. میں ملتان شہر کی رہنے والی ہوں. میری عمر 26 سال ہے. میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی، کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، یہ سب میں آپ کو بتاتی ہوں. میری عمر جب 16 سال تھی تو تب میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی. ایک دن جب میں اسکول سے واپس جا رہی تھی تو ایک لڑکے نے میرا پیچھا کیا اور گھر تک میرا پیچھا کرتا رہا. میں بہت ڈر گئی. میں نے اس لڑکے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے اس کا نام کچھ نہیں پتا تھا. جس نے اس کو پہلی بار دیکھا تو وہ ہر روز میرے اسکول سے چھٹی کے بعد میرے اسکول کے سامنے آتا اور میرے اسکول سے میرے گھر تک میرا پیچھا کرتا. 1 مہینہ لگاتار ایسا ہی چلتا رہا. میں اس سے بہت تنگ آ گئی. میں نے سوچا میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں، لیکن کیسے بتاؤں؟ گھر والوں کو بتانے سے بھی ڈر لگتا تھا. آخر کرتی تو کیا کرتی؟ وہ لڑکا 1 مہینہ لگاتار آنے کے بعد اچانک سے میرے پیچھے آنا بند ہو گیا. میں چھٹی کے بعد اس کو یہاں وہاں دیکھتی، لیکن وہ لڑکا مجھے نظر نہیں آتا. اب مجھے بھی شاید اس کو دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی. کچھ دن گزرے اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا اور مجھے خیال آنے لگا کہ وہ لڑکا پتہ نہیں کون تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، پتہ نہیں وہ کہاں گیا. ایسے ہی میرے کچھ دن گزرے تو ایک دن پھر سے وہ لڑکا چھٹی کے بعد آیا. اس دن اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا اور اس بار اس نے میرا پیچھا نہیں کیا. وہ سیدھا میری طرف ہی آ رہا تھا. میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے میں مرنے لگی ہوں. وہ میرے پاس آیا، مجھے وہ کاغذ پکڑایا اور چلا گیا. میں نے پہلے سوچا کاغذ کو پھینک دوں، لیکن پھر میں نے سوچا ایک بار گھر جا کے پڑھ لوں گی، پھر پھینک دوں گی. میں گھر پہنچنے تک یہی سوچتی گئی کہ اس کاغذ میں کیا لکھا ہے. میں جیسے ہی گھر پہنچی تو میں نے سب سے پہلے اپنے گھر کے واش روم کا رخ کیا اور واش روم میں کاغذ کھولا تو اس میں ایک فون نمبر لکھا تھا اور ساتھ میں لکھا تھا یہ میرا نمبر ہے، میرا نام علی ہے، میں آپ کو ضروری بات بتانی ہے، مجھ سے اس نمبر پہ لازمی رابطہ کرنا. میں نے اس کاغذ کو اپنے واش روم میں ہی روشن دان میں پھینک دیا. واش روم سے باہر گئی اور لیٹ گئی. تھوڑے ہی وقت میں مجھے طرح طرح کے خیال آنے لگے. پتہ نہیں وہ لڑکا کون ہے، پتہ نہیں اس نے مجھے کیا بتانا ہے، شاید اس نے مجھے کوئی ایسی بات بتانی ہو جس میں میرا فائدہ ہو. اور اس طرح کے بہت سارے خیال میرے دماغ میں چلتے رہے اور مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے اپنی کزن سے فون مانگا، اپنے گھر فون لے آئی اور واش روم میں کاغذ اٹھا کر اس کو فون میں لایا. میں نے اس کا نام پوچھا اور اس کو بتایا کہ میں وہی لڑکی بول رہی ہوں جس کو تم نے کاغذ دیا تھا. وہ فوری سمجھ گیا اور مجھ سے حال چال پوچھنے لگا اور اس نے پوچھا کہ یہ موبائل کس کا ہے. میں نے کہا تم نے مجھے جو بات بتانی ہے بتاؤ. اس لڑکے نے کہا پہلے بتاؤ کس کا موبائل ہے پھر بتاؤں گا بات. میں نے اس لڑکے کو بتایا کہ یہ میری کزن کا موبائل ہے. اس لڑکے نے کہا میں اس موبائل پر بات نہیں بتاؤں گا، میں کل چھٹی کے بعد پھر آؤں گا، تم کو موبائل دوں گا، پھر بات کرنا اور اس موبائل پر مجھے بتانا، اور فون کاٹ دیا. میں سوچنے لگی کہ بھلا مجھے موبائل کیوں دے رہا ہے؟ میرے گھر والے موبائل کیسے رکھنے دیں گے؟ میں موبائل کیسے رکھوں گی؟ میری سب کزنوں کے پاس موبائل تھے اور میری بھی خواہش تھی کہ میرے پاس بھی موبائل ہو، اور میرا یہ خواب بھی پورا ہو رہا تھا. تو میں نے سوچا کیوں نہ موبائل لے لوں اور پھر گھر والوں سے بھی چھپا لوں گی. اگلے دن وہ لڑکا چھٹی کے بعد آیا. اس کے ہاتھ میں نیا ڈبہ بند موبائل تھا. اس نے مجھے موبائل دیا اور بولا یہ میری طرف سے تحفہ ہے، قبول کرو، اور اب آپ اپنے موبائل سے مجھے کال کرنا. میں نے گھر جاتے ہی گھر والوں سے چھپ کر موبائل نکالا، سم ڈالی اور موبائل کا ڈبہ کینچی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور جلا دیا. اس لڑکے کے دیے ہوئے موبائل سے اس کو کال کی اور پوچھا کیا بات ہے، کیا بتانا تھا. اس نے بولا آپ مجھے پسند ہو، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. تب میری عمر 16 سال تھی تو مجھے بھی کچھ پتا نہ تھا دنیا کے کیا رنگ ہیں. نادانی میں میں نے بھی ہاں کر دی اور پھر روز ہماری بات ہونا شروع ہو گئی اور بات شادی تک پہنچ گئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہوں جو میری زندگی کو تباہی کر دے گا. ہمارے روز باتیں کرتے ہوئے 3 ماہ گزر گئے اور اس نے مجھے بولا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہوں. اتنی چھوٹی عمر میں سمجھ نہ سکی کہ اس کے ارادے کیا ہیں، اور مجھے بھی گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی. اس نے 1 ہفتے تک مجھ سے اصرار کیا پر میں نے اس سے مل سکی. میرا بھی دل بہت کرتا تھا اس سے ملنے کو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے گھر سے نکلنے کی کبھی بھی اجازت نہیں تھی. وہ ہر روز ضد کرتا تھا کہ مجھے ملنا ہے. ضد کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا. ایک دن میں اپنے گھر میں جھاڑو دے رہی تھی اور وہ میرے بھائی کے ساتھ میرے گھر آیا. میں نے جب اس کو دیکھا تو میں جیسے چونک گئی، میرے پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی ہو، جیسے میں بہت ڈر گئی. وہ ہماری بیٹھک میں کافی وقت بیٹھا. جب وہ چلا گیا تو میں نے اس کو کال کی اور پوچھا کہ تم ہمارے گھر کیسے آئے، کیوں آئے؟ تو اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میں نے تمہارے بھائی کو دوست بنا لیا ہے، تم مجھے ملنے آؤ یا نہ آؤ میں تمہارے گھر آ جایا کروں گا.
کافی دن گزر گئے اور ہمارے رشتہ داروں کی شادی لاہور میں تھی اور میرے سب گھر والے شادی پر جا رہے تھے۔ اگلے ہی دن میرے گھر والے شادی پر چلے گئے اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ بھائی بھی دکان پر چلا گیا تھا۔ میں گھر کے کام سے فری ہوئی تو میں نے اس لڑکے کو کال کی اور اس کو بتایا کہ میں گھر اکیلی ہوں۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کو بتایا اس نے کال بند کی اور ہمارے گھر آ گیا۔ میں بہت ڈر گئی، میرا پورا جسم ڈر کی وجہ سے کانپنے لگ گیا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ گھر پر کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے کافی وقت مجھے سمجھایا اور اتنے میں میرا ڈر کم ہو گیا۔ میرا ڈر کم ہوا ہی تھا کہ میرا بھائی آ گیا اور بھائی نے جیسے ہی اس کو میرے ساتھ بیٹھا دیکھا تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور میرے بھائی نے پاس ہی دیوار سے اینٹ اٹھائی اور اس کے سر میں دے ماری اور وہ اسی وقت اینٹ لگنے کی وجہ سے مر گیا۔ اتنے میں ہم دونوں بہن بھائی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا، اب کیا ہوگا۔ ہم دونوں بہت پریشان اور ڈر گئے۔ میرا بھائی اس لڑکے کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے گیا اور شام کے ہمارے ہمسایوں نے بتایا کہ آپ کے بھائی جو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ میرے گھر والے بھی شادی سے فوری واپس آ گئے۔ میری چھوٹی سی عمر میں ہی چھوٹی سی غلطی نے 3 زندگیاں برباد کر دیں۔ ایک وہ لڑکا جو مر گیا، ایک میرا سگا بھائی جو پوری زندگی جیل میں گزار رہا ہے اور گزارے گا، تیسری میں، مجھ پر جو بدنامی کا داغ لگا۔ اب مجھ سے کوئی بھی شادی کرنے کو تیار نہیں۔ گھر والوں نے بہت کوشش کی، بہت بھاگے میری شادی کہیں ہو جائے، لیکن میرے ایک چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے اس لڑکی کی جان گئی، میرے بھائی کی زندگی خراب ہوئی اور میرا پورا خاندان تنگ حالی میں ہے۔ کاش کہ میں وہ کاغذ نہ پکڑتی، کاش مجھے موبائل لینے کا لالچ نہ آیا ہوتا، کاش میں نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو آج میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا، میرا خاندان، ماں باپ خوش ہوتے اور وہ لڑکا بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہوتا۔ خدا را اپنی زندگی میں ایسی غلطیاں کبھی مت کریں، یہ زندگی بہت انمول ہے، اس زندگی کو اپنے خاندان کی خوشی میں گزاریں، آپ کی زندگی بہت بہترین گزرے گی۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اور ہو سکے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔